نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا عن أبي موسى العشري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو، اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے، ضرور دیتا ہے۔ معزز دوستو، آج خانقاہ حنفیہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں سالانہ اجتماع جاری اور ساری ہے۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کا فیض جاری ہے۔ انہی کی وساطت سے، انہی کے حکم پر، انہی کے دیے گئے موضوع پر میں نے آپ کی خدمت میں لب کشائی کی جسارت کرنی ہے۔ ذکر اللہ کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، قرآن کریم احادیث نبویہ اس پر کیا کیا ارشادات فرماتے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمہیداً ایک بات عرض کروں۔ ذکر کا لغوی مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ یاد ہمیشہ اس بندے کو بندہ کرتا ہے جس کی یاری بندہ دل میں رکھے۔ یہاں بندے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اس کی مملوک ہیں۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، ہم ان کے مرزوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کو یاد کریں۔ یہ اللہ کے لیے ہمارے اوپر حق واجب ہے، اپنے خالق کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، بندہ یاد اسے رکھتا ہے جس سے ضرورتیں پوری ہوں۔ وہ کون سی ضرورتیں ہیں جو اللہ کے در سے پوری نہ ہوں؟ وہ کون سی ضرورتیں ہیں جو اللہ کے در پہ بندہ لے کر آئے اور خالی جائے؟ اس لیے اللہ کو یاد کرنا عقلاً بھی درست ہے، شرعاً تو ہے ہی۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ قرآن کریم نے حالت امن میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی بات کی ہے۔ قرآن کریم نے حالت جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی بات کی ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہی چیز ہے جسے یاد خداوندی کہتے ہیں، ذکر اللہ کہتے ہیں۔ یہ تمام عبادات کی بنیاد ہے، تمام عبادات کی بیس ہے۔ اس کی بنیاد پہ آگے معاملہ چلتا ہے۔ دل اللہ کی یاد سے خالی ہو، نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ دل رب کی یاد سے خالی ہو، روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دل رب کی یاد سے خالی ہو، دنیا کی عبادات کا مغز نہیں ہے، عبادات کی روح نہیں ہے۔ گویا جس میں روح نہ ہو، روح کا تعلق نہ ہو، وہ چیز زندہ نہیں رہتی۔ تو وہ عبادت میں زندہ نہیں رہتی جس کے اندر اللہ کی یاد موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور کتنا کرنا چاہیے۔ یاد اللہ کو منافق بھی کرتا ہے، یاد اللہ کو مومن بھی کرتا ہے۔ حضرت استاد محترم نے صبح اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ ذکر اللہ منافق بھی کرتا ہے، ذکر اللہ مومن بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر مومن کی بات بھی فرمائی ہے، ذکر منافق کی بات بھی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے منافقین کا ذکر سورۃ نساء آیت نمبر 142 میں فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ کہا منافق چاہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دیں، یہ رب کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے بلکہ خود دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ نماز پڑھتے ہیں، اس کی نماز پڑھنا سستی والی، اللہ کے یاد کے بغیر خالصتاً دنیا کے لالچ والی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یاد تو خدا کو کرتے ہیں، ذکر تو اللہ کا کرتے ہیں، لیکن بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ قلیلاً پہ جو دو زبریں موجود ہیں، علماء اس کو تنوین تنکیر کہتے ہیں، بہت
کم قسم کا ذکر کرتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا. گویا عدم ذکر جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کسی چیز کا چھوٹا پن بتانا, اس کی تصغیر بتانا, اس کا بالکل انتہائی گھٹیا درجہ بتانا نہ ہونے کے مترادف ہے. ان کا ذکر یہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو مومن کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی کی زندگی مومن کے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ مومن کون ہے؟ اللہ نے اس کی صفات بیان کی ہیں. لمن کان یرجو اللہ, جو امیدیں اللہ سے وابستہ کرے, غیر اللہ سے امیدیں اس کی نہ ہو. والیوم الآخر, اور والیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے. مومن کی نشانی رب کے لیے ذکر کثرت سے ہے. جیسے استاد محترم فرماتے ہیں کامیابی کے دو ہی طریقے ہیں, ایک کثرت ذکر اللہ اور دوسرا صحبت اہل اللہ. اگر کثرت ذکر اللہ نصیب ہوگی تو صحبت اہل اللہ سے بندہ بہرور ہوگا, اور اگر صحبت اہل اللہ دل سے مل جائے تو کثرت ذکر اللہ اس کو وراثت میں مل جائے گی. یہ ہونا چاہیے. یہ اللہ پاک نے مومن اور کافر میں, اہل حق اور اہل کفر میں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ اس کا ذکر بہت کم ہے, اس کا ذکر بہت زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت کا ذکر اس حد تک ضروری ہے, قرآن کریم نے جہاد کے موقع پہ بھی اللہ رب العزت کے یاد اور ذکر کی بات کی ہے. آپ قرآن کریم کی آیات اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ, اے لوگو جب تمہارے فائٹ کسی گروپ سے جنگ کا, جہاد فی سبیل اللہ کا موقع آ جائے تو آپ مضبوط رہنا. لیکن ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اس موقع پہ بھی اللہ کو یاد کرنا. پتہ چلا جہاد میں کامیابی اللہ کی یاد پر منحصر ہے, جہاد میں کامیابی ذکر اللہ کی ادائیگی پر منحصر ہے. اگر کوئی مجاہد جہاد میں ٹھہرا ہے, اپنی گن اور راکٹ اپنی کلاشن کے ساتھ ہے, لیکن اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے, اللہ کی رضامندی نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. یہ فساد جہاد تب بنے گا جب اس کا دل اللہ کی یاد سے بیرابر ہو. یہ اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے لیے اس حد تک بات کی ہے. قرآن کریم کی آیات اٹھاتے چلے جائیے. ذکر کی بات میں شاید کوئی ایسا موقع ہو جو خالی ہو, ورنہ ہر جگہ ذکر کو ساتھ رکھا گیا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا تمہید میں کہ یہ روح ہے, اور روح جسم میں ہو یا روح کا تعلق ہو تو پھر معاملہ آگے چلتا ہے, ورنہ معاملہ نہیں چل سکتا. تو یہاں ذکر یہ ہر عبادت کی جڑ ہے. حدیث پاک کے اندر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ذکر کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شان بیان فرمائی ہے. یہ ترمذی کی روایت پیش کر رہا ہوں. ان لفظوں پر غور کرنا, ان لفظوں پر غور کرنے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ذکر کی فضیلت کتنی ہے, اس کا مقام کتنا ہے, اس کی ویلیو حیثیت اور درجہ کتنا ہے. حضور فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمال, لوگو میں تمہیں سب سے اچھا, خیر اخیر اس میں تفضیل ہے جسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں, اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. فرمایا سب سے بڑی خیر, سب سے بڑی اچھائی والا کام بتاؤں, ازکاہا, جو تمہیں پاک کر کے رکھ, ازکاہا عند ملیکم, اور اللہ کے سامنے تمہیں پاک کر کے رکھ دے. وَأَرْفَعُوا فِي دَرَجَاتِكُمْ, جب تمہیں رتبے ملیں گے, درجات ملیں گے, تمہیں مقامات قیامت کے ملیں گے, تو اس کام کی وجہ سے تمہیں سب سے بلند مرتبہ مل جائے گا. اور فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ, فرمایا سونا ملے خرچ کرتے چلے جاؤ, جسے آج کلو سے نہیں, آدھے کلو سے نہیں, پاؤ اور چھٹانک سے نہیں, تولوں کے حساب سے بیچا اور تولوں کے حساب سے خریدا چاہتا ہے. فرمایا اس کے خرچ کرنے سے, چاندی کے خرچ کرنے سے, اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں محبوب عمل ہوگا. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تُلْقُوا عَدُوَّكُمْ, فرمایا فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ, فرمایا جہاد میں تمہاری تلوار کافر پہ چلے, کافر کی تلوار تم پہ چلے. اس سے بھی افضل کام بتاؤں. صحابہ کرام نے بالکل سوالیہ نظروں سے رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھا
قالوا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں فرمائیے، وہ کون سے ایسا عمل ہے جن کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، جن کے اتنے زیادہ درجات ہیں، جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دے وہ چیز اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ ان الفاظ پہ غور کریں تو اس کا مطلب یہ جتنے کام بتائیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو امور، وہ جو احکامات، وہ جو اللہ رب العزت کے فرامین اور جو ہے نا شریعت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں وہ فضول ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہ بس صرف یہ نانا بتانا یہ ہے جس کام میں بھی آپ مشغول ہوں تمہارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، ہاتھ کاروار دل یاروار، دل وہاں لگا ہوا ہو، وہ ہاتھ اپنے کام میں ہوگا بس۔ اور ذکر اللہ کے لیے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے معمولات کا پرچہ آپ کے پاس موجود ہے، حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ کا دیا ہوا، یہ دہرایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے بار بار۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بندہ اتنی بار نام زبان پہ لاتا ہے، بار بار اس کی گفتگو سے سمجھ آ جاتا ہے اسے کس چیز سے۔ میں آپ کو اپنی مولویوں والی مثال دوں، کوئی بندہ گفتگو کرے ہم سمجھ جاتے ہیں فلاں جماعت سے ریلیٹڈ ہے، فلاں ادارے سے فاضل ہے، فلاں مدرسے کے اس پر رنگ غالب ہے، کیونکہ اس کی گفتگو میں، اس کی طرز ادائیگی میں، اس کے الفاظ میں، اس کے تکرار میں، اس کی گفتگو اور اس کے بیان میں وہ رنگ واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جو ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی رنگ واضح ہونا چاہیے، یہ محمدی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، اس نے کہا ہرچہ خواندائیم فراموش کردائیم، ہرچہ خواندائیم فراموش کردائیم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم۔ ہاں جو پڑھا تھا وہ بھول گیا، وہ یار ہی کی بات ہے جسے بار بار کہہ رہا ہوں، وہ یار ہی کی بات ہے، بار بار کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے کھانے کی بات نہیں کی، پڑھنے کی بات نہیں کی، کرنے کی بات نہیں کی، اردو ترجمہ چرنے کی بات بنتی ہے۔ میں اسے محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے بیان کروں گا۔ ایک بندہ کھا لیا رج پج کر کھا لیا بہترین، اور اگر زیادہ کھانے کو بھی چار لیا تو اس کا معنی زیادہ۔ یہ روایت موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ترمذی کے اندر فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، فرمایا جنت کے باغوں پہ گزرنے لگو خوب چرو۔ صحابہ نے کہا قیلا ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے حلقے کیا ہیں جس پر آپ چرنے کی بات فرما رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حلق ذکر، ذکر کے حلقے ہیں۔ ذکر کے یہ حلقے کس وقت ہوتے ہیں؟ اجتماعی ثابت نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کے حلقے کی بات فرمائی ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے۔ اتحاف الخیرہ میں روایت موجود ہے حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ کی، وہی صحابی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق استاد ذی المکرم صبح بیان فرما رہے تھے کہ ان کی تیز ترین سبق رفتار آدمی تھے۔ حضرت سلمۃ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار رہتا تھا، میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا، آپ علیہ السلام اٹھتے، ہم مسجد نبوی میں حضور پاک کے ساتھ آتے، ایک دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، ہمارا آنا ہوا، ہم نے ایک شخص کی آواز اونچی آواز سے سنی۔ حضور پاک نے مجھ سے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا فقلت یصلی ویدعو، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، ذکر بھی ہے، یدعو میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یوں پکار رہا ہے، ہو سکتا ہے ہوا مرائین، ریاکار ہو، اونچا بول رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا اواہ، نہیں اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے جو اس کی زبان سے باہر سمجھ آ رہا ہے، یہ اس کا بلندی آواز۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اونچی آواز سے ذکر کریں گے تو ریاکار ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ عبادت لوگ دیکھیں گے۔ میں نے کہا نماز عورتوں کی طرح گھروں میں پڑھا کرو، جماعت پہ نہ آیا کرو۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، میں نے کہا رسول اللہ نے حلقہ ذکر کی بات بھی تو فرمائی ہے نا، تو ادھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں، یہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو ذکر سب چیز کی بنیاد ہے، روح ہے، اس کو جتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے نا فرمان پر بندہ
اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، جیسے قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، قرآن کریم نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے یہ ذکر اللہ ہونا چاہیے. آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر دنیا میں بندہ کھائے پیے زندہ رہتا ہے، جسم کی بات ہے، فرمایا جسمانی اور روحانی زندگی جسمانی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ذکر اللہ ہے. حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ، جن کی میں نے ابھی خطبے میں روایت پڑھی ہے، جن کا اصل نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہیں دنیا میں زندہ اور مردے دکھا دوں. ایک تو مردوں کو ہم قبرستان میں، زندوں کو ہم شہروں میں دیکھتے ہیں، فرمایا دنیا کے اندر زندے اور مردے دکھا دوں؟ فرمایا جی بالکل. فرمایا اللہ کے ذکر سے جس کا دل خالی ہے یہ دنیا میں رہ کر بھی مردہ ہے، اور جس کا اللہ رب العزت کے یاد سے دل جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہراور ہے اور دل یاد کر رہا ہے اللہ کو، یہ زندہ ہے. اس سے اندازہ لگا لیں. یہ علامہ واقدی کی موجود ہے، فرماتے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک میں 60,000 کفار کے مقابلے میں جب نکلنے لگے تو اکیلے اٹھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عامر، انہوں نے فرمایا خالد اکیلے؟ کہا جی اکیلا ہی جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا وہ 60,000 قبرستان کے لوگ ہیں، مردہ ہے ان کا دل تو یاد اللہ کو نہیں کرتا، میں زندہ ہوں، زندہ ایک اور مردہ 60,000 ہو تو اکیلے ہی کافی ہوں گا. صحابہ کرام کے ایمان کی طاقت کا اندازہ لگائیے. پھر امیر کے کہنے پہ 60 بندے ساتھ لیے، ورنہ اکیلے اٹھ پڑے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس حد تک ان احباب کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتماد تھا. تو ہم بھی اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرور بخشیں، اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کی یاد میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ رکھیں، تربتر رکھیں. جیسے زبان سے ذکر کرتے ہیں ویسے ہمارا دل بھی اللہ اللہ ساتھ کہے. جیسے حضرت استاد جی فرما رہے تھے نا، آپ اللہ رب العزت کے لیے دل کو سوچیں. واللہ میں ایک اچھی جگہ بیٹھا ہوں تو حدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آپ اللہ اللہ پر یوں غور کریں، آپ کا دل ساتھ دے گا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ کا دل کہے گا، واللہ آپ کا دل کہے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اس کے لیے کوئی آلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ذکر کی چاشنی نہیں بتائے گی، آپ کو ذکر کرنے کا انداز سمجھ آ جائے گا، آپ کو اس وقت کی حلاوت اور لذت نے بتا دینا ہے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور کہوں، یہ ذکر میں ساتھ عقیدے اور نظریے، مذہب اور مسلک کی بات بھی ساتھ کروں گا. یہ ذکر الہی صرف ادھر تک نہیں ہے، ذکر الہی صرف ادھر تک نہیں ہے، یہ معاملات میں ایک ایک جگہ ہے. میں 2 باتیں کرنے لگا ہوں. نمبر 1، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے. اس کی دلائل قرآن کریم میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون موجود ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تفسیر ابن عباس میں، خشوع ہے تو شروع والے رفع الیدین کے علاوہ نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرو. فی الصلاۃ کا لفظ بولا ہے، باقی رفع الیدین نہیں کرو. اس لیے حنفیوں کی نماز خشوع والی ہے. اور ایک دلیل ہم ساتھ اور بھی دیتے ہیں، حضور پاک نے جس کو چھوڑ دیا ہے ہم اس کو کیوں کریں؟ حضور نے چھوڑ دیا ہے. ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر رہا ہوں، ساتھ ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جو رفع الیدین شروع والا ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقرون بھی ذکر ہے اللہ اکبر کے ساتھ، اسی لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اسے باقی رکھا گیا ہے. اور جو باقی جگہ رفع الیدین ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے. کیوں؟ وہ تو تکبیر ہے، اللہ اکبر رکوع پہ جاتے ہوئے، سمع اللہ اٹھنے کے لیے، اللہ اکبر سجدے پہ جانے کے لیے. وہ مقرون بھی ذکر نہیں ہے، اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا نہیں ہے، خالی ہے، اکیلی حرکت ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اسی لیے حضرت عطا کی روایت موجود ہے نا، حضرت امام صاحب کے ساتھ نے ٹھہر کے اس طرح ایک بندے نے یوں رفع الیدین کا کام شروع کیا. امام صاحب نے فرمایا انک انت صاحب المراوی، اوے تو نے تو پنکھے چلانا شروع کر دیے ہیں. کیوں؟ وہ مقرون بھی ذکر نہیں ہے. اسی لیے تو ذکر وہاں تک بھی موجود ہے. اس لیے احناف کی نماز بھی ذکر والی ہے، نماز بھی چل رہی ہے اور ذکر بھی چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16، واقم الصلاۃ لذکری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ نماز یہ بھی میری ذکر ہے، میری یاد ہے. نماز کا قیام میرے یاد کے لیے ہے، میرے ذکر کے لیے ہے. اب یہ نماز حضور پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرا دل خوش کرنا چاہتے ہو، میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ ذکر ہی ہے نا، اور یہ ذکر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے.
صرف یہاں نہیں ہے، انبیاء قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ذکر تو وہاں تک بھی ہے، یہ ذکر تو وہاں تک بھی جاری ہے۔ آپ اس کے لیے کیسی بات کر سکتے ہیں؟ اہل سنت نے ایک ایک جگہ ذکر کی بات کی ہے، ہم نے ذکر میں توسع پیدا کرنے کی بات کی ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ کسی دینی محفل میں بیٹھنا یہ بھی ایک قسم کا ذکر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک یہ البدور الصافرہ فی امور الاخرہ، امام سیوطی کا رسالہ اٹھا لیں، حضرت داؤد زبور کی تلاوت کر رہے ہیں جنت میں، حضور پاک علیہ السلام یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، خود اللہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ جو انبیاء تلاوت کر رہے ہیں یا امتی سن رہے ہیں تو یہ بھی ذکر لغوی میں شامل ہے، تو یہ وہاں تک چلے گا۔ اگر وہاں تک آپ نے ان تمام معاملات اچھوں کے ساتھ چلنا ہے تو یہ راستہ جنت جاتا ہے۔ جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، اس پر آپ اپنے ذکر کو یوں جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو حضرت استاذی کی طرف سے دیا ہوا ہے اس کو اپنے پاس رکھیے، حرز جان بنائیے۔ ذکر اللہ سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم کے ساتھ ذکر اللہ کی پابندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله